عیاش نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہی ہے. سلمان نے فرمایا اگر جانا ہے تو میری سواری لے جاؤ, تیز دوڑنے والی سواری ہے. وہاں سے نکلے, انہوں نے حضرت عیاش نے ربیعہ کو رسے سے باندھا, ستایا. حضرت عیاش مرتد ہو گئے اسلام سے. اور مشہور یہ تھا کہ اسلام سے نکل گیا دوبارہ نہیں آ سکتا اسلام میں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ لگے رہے کوشش میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ پر آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے میرے بندوں سے جو نے ظلم کیا اپنے آپ پر, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت ایک کاغذ میں لکھی اور مکہ مکرمہ بھیجی. وہاں ان کے پاس یہ آیت پہنچی. فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کو پڑھتا تھا اور روتا تھا کہ اللہ اس آیت کا مفہوم مجھے سمجھا دے, مجھے عمر نے کیوں لکھی ہے. میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے سواری پکڑی میں نے اور سیدھا مدینہ منورہ آیا, اور وہاں آ کے میں آج اس میں حاضر ہو کر اسلام میں نے قبول کیا, ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. اپنے ایک ایک ساتھی کی اس طرح فکر. ہماری مسیحی جماعت میں کس ساتھی کو کب نکلنا ہے, کس کے کیا تقاضے ہیں, کس کو کب نکلنا ہے, کون کس حال میں ہے. ایک آدمی بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے غائب ہوتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جا کے پوچھتے تھے کہ آج آپ مشورے میں کیوں نہیں آئے, کیا بات پیش آ گئی. حضرت عمر کا معمول تھا کہ اگر ایک آدمی مشورے میں سے غائب ہوتا, عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر جاتے پوچھنے کے لیے. ہم یہ سوچیں کہ اچھا فلاں نہیں آیا, اچھا ہوا فلاں نہیں آیا. نہیں تو میں آپ سے کیا بتاؤں, اس کام کے ساتھ تو اللہ کی وہ نصرتیں کیا, ان نصرتوں سے بڑھ کر اس زمانے میں نصرتیں تھیں جو نصرت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ پر نازل ہوئی ہیں. لیکن آپس کی اجتماعیت کے ٹوٹ جانے سے وہ ساری غیبی نصرتیں رکی ہوئی ہیں. یہ میرے دوستو عزیزو, دو چیزیں ہیں اللہ کی غیبی نصرت کو نازل کرنے والی, اور دو چیزیں ہیں اللہ کے عذاب کو روکنے والی. دو چیزیں ہیں اللہ کی غیبی نصرت کو نازل کرنے والی, اور دو چیزیں ہیں اللہ کے عذاب کو روکنے والی. ان کو اچھی طرح سمجھ لینا. اللہ کی غیبی نصرتوں کو نازل کرنے والی ایک چیز انفرادی دعوت ہے اور آپس کی اجتماعیت ہے. یہ دو چیزیں اصل ہیں. اول تو غیبی نصرت کی خبر نہیں کسے کہتے ہیں, غیبی نصرت کسے کہتے ہیں. غیبی نصرت ہماری جماعتوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو کہیں پانی کے بغیر پانی مل جائے, کھانے کے بغیر کھانا مل جائے, ظاہر اسباب کے بغیر کوئی حاجت پوری ہو جائے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس درجے پر پہنچ گئے جیسا ایمان صحابہ کا تھا. یہ غیبی نصرت سمجھتے ہیں ضرورت کا پورا ہو جانا. نہیں, یہ تو اعمال کا سایہ ہے, سایہ. یہ مقصود نہیں ہے, یہ تو موجود ہے. یہ مقصود نہیں ہے, یہ تو موجود ہے, وعدہ ہے اس کا. وہ قدرت کے کہ یہ برکتیں یہ تو آپ کی آمد پر ہی شروع ہو گئی تھی. یہ تو آپ کی آمد پر ہی شروع ہو گئی تھی برکتیں. برکتیں مقصود نہیں ہیں, برکتیں موجود ہیں. جو دین کے کام کو برکتوں کے لیے کرے وہ تو بڑے دھوکے میں ہے. برکتیں مقصود نہیں ہیں, برکتیں موجود ہیں. فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص اس کام کو برکت کے لیے کرے گا اس کو اس کام پر استقامت نہیں ہوگی, کیونکہ اگر برکتیں نظر نہ آئیں تب بھی کام سے جائے گا, اور اگر اس کام سے حاجت پوری ہو گئی تب بھی کام سے جائے گا, کیونکہ پھر یہ حاجت کے لیے کام کرے گا.
دعوت اور عبادت اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی ضرورت کے لیے. دعوت اور عبادت اللہ کا حق ہے، حکم کو پورا کرنا اصل ہے. میں آج کر رہا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ نہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور نہ ایمان کا منتہا یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں. ایمان کا منتہا اللہ کی اطاعت ہے، ایمان کا منتہا اللہ کی اطاعت ہے. خوب ایمان کی علامتوں میں غور کیا کرو، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہری حالات کے خلاف اللہ کا حکم پورا ہو اس کی رضا کے لیے. لیکن غیبی نصرت کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو عزیزو، اللہ کے دین اسلام کے لیے کی تائید میں اللہ تعالی کی وہ غیبی نصرت نازل ہونا جس سے غیر عاجز ہو جائیں. اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ غیبی نصرت کیا ہوتی تھی. ضروریات کا پورا ہو جانا اس کو غیبی نصرت نہیں شمار کیا جاتا تھا، بلکہ غیبی نصرت اس کو شمار کیا جاتا، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ غیر عاجز ہو جائیں اسلام کو قبول کرنے پر. یہ ہے غیبی نصرت. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، اچانک ایک راستے میں آدمی گزرتا ہوا نظر آیا. آپ نے اس کو دعوت دی. ہمارے یہاں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دعوت ہر فرد کو دو. یہ کس خیال کا ہے، کس ذہن کا ہے، کس جماعت کا ہے، کس پارٹی کا ہے، کس طبقے کا ہے، کس گروہ کا ہے، کس مذہب کا ہے، اس کا ہمارے یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی ذکر ہی نہیں ہے.